اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ٹو آل آف دا ویورز۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ محرم الحرام کے بابرکت مہینے کی نسبت سے واقعہ کربلا آج اس سلسلے کی تیسری ویڈیو پس منظر سے شروع ہوئی، پھر آپ کے سامنے دوسری ویڈیو میں کچھ حالات و واقعات رستے کے سفر کے پیش کیے، اور آج اس تیسری ویڈیو میں آپ کے سامنے 2 سے 9 محرم تک تمام احوال تاریخ کی روشنی میں پیش خدمت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ 2 محرم الحرام، 2 محرم کو آپ علیہ السلام نے کربلا میں اپنے قدم مبارک رکھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا، آپ علیہ السلام کے نام ابن زیاد کا خط آیا۔ اسی تاریخ کو آپ علیہ السلام کے حکم سے بلب فرات خیمے نصب کیے گئے۔ حر نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے غصہ کو فرو کیا اور 3 یا 5 میل کے فاصلہ پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب خیام کے بعد ابھی آپ علیہ السلام اس میں داخل نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئے۔ جناب زینب علیہ السلام نے جوں ہی اشعار کو سنا اس درجہ روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ امام نے رخسار پر پانی چھڑک کر ہوش دلایا۔ پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل خیمہ ہوئے۔ اس کے بعد 60,000 درہم پر 16 مربع میل زمین خرید کر چند شرائط کے ساتھ انہی کو ہبہ کر دی۔ 3 محرم الحرام، 3 محرم کو عمر ابن السعد 22,000 سواروں پیادے لے کر کربلا پہنچا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے تبادلہ خیالات کی خواہش کی۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ کوفہ کا سبب بیان فرمایا۔ جواباً ابن سعد نے ابن زیاد کو گفتگو کی تفصیل ارسال کی اور یہ بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط میں لکھا کہ اب جب ہم نے حسین علیہ السلام کو چنگل میں لے لیا ہے تو وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دے کہ یہ اپنے تمام عزیز و اقارب سمیت بیعت یزید کریں یا قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں بیعت سے پہلے ان کی کسی بھی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس تیسری تاریخ یعنی 3 محرم کی شام کو حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد میں گئے اور 90 جانباز امداد حسینی کے لیے تیار کیے۔ وہ انہیں لا رہے تھے کہ کسی نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ اس نے 400 کا لشکر بھیج کر اس کمک کو رکوا دیا۔ 4 محرم الحرام، 4 محرم کو ابن زیاد نے مسجد جامع میں ایک خطبہ دیا جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے کہنے سے بے شمار لوگ آمادہ کربلا ہو گئے اور سب سے پہلے شمر نے روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4,000، ابن رکاب کو 2,000، ابن ممیر کو 4,000، ابن رہینہ کو 3,000، ابن خرشہ کو 2,000 سوار دے کر روانہ کربلا کر دیا گیا۔ 5 محرم الحرام، 5 محرم کو شبس ابن ربیع کو 4,000، عروہ ابن قیس کو 4,000، سنان ابن انس کو 10,000، محمد ابن شاس کو 1,000، عبداللہ ابن حسین کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ 6 محرم کو بھی یہی سلسلہ جاری رہا اور 6 محرم کو خولی ابن یزید اصبہی کو 10,000، کعب ابن الحر کو 3,000، حجاج ابن حر کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے ابن سعد کو خط لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں۔ تجھے چاہیے کہ بلا ہیلا حوالہ حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دے۔ اسی تاریخ کو خولی ابن یزید نے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا
جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر ابن سعد کے نام خط لکھا کہ مجھے تیری تمام حرکتوں کی اطلاع ہے کہ تو چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میرا خط پاتے ہی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دے اور انہیں جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ 7 محرم الحرام۔ 7 محرم کو عمران ابن حجاج کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو 1000 کا لشکر دے کر شبس ابن ربیع کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت غلط لفظوں میں تانا زنی کی، جس سے امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حوشب نے تانا زنی کی، جس کا جواب حضرت عباس علیہ السلام نے دیا۔ آپ نے غالباً تانا زنی کے جواب میں خیمے سے 19 قدم کے فاصلے پر قبلہ کی جانب ایک تیشے کی ضرب سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر معجزہ دکھانے نہیں آئے بلکہ امتحان دینے آئے ہیں۔ 8 محرم الحرام۔ 8 محرم کی شب کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی بالکل غائب ہو گیا۔ اس پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس علیہ السلام کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے۔ اسی سکائی کی وجہ سے عباس علیہ السلام کو سکا کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے باجازت امام حسین علیہ السلام ابن سعد کو فہمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کو پانی دے دوں اور اس کے بدلے میں حکومت چھوڑ دوں۔ اب حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کرو۔ آپ نے کنواں تو کھودا لیکن پانی نہ نکلا۔ 9 محرم الحرام۔ 9 محرم کی شب کو امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9ویں کی صبح کو آپ علیہ السلام نے پھر حضرت عباس علیہ السلام کو کنواں کھودنے کا حکم دیا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر عباس علیہ السلام سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے صحیح و بلیغ شروع کر دی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا ہوا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نہ نکلا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو آتا دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ 5ویں مرتبہ پانی برآمد ہوا۔ بی بی پاک سکینہ سلام اللہ علیہا نے کوزہ بھرا اور دشمن کے خوف سے خیمے کی طرف بھاگیں۔ تناب خیمہ میں پاؤں الجھے اور آپ گر پڑیں۔ پانی جاتا رہا اور دشمن نے کنواں بند کر دیا۔ سکینہ پیاسی کی پیاسی ہی رہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک ناکہ پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کرایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کی اور ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو معاذ اللہ انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور اس کے علاوہ اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے۔ ہم نے اسے حکم تعمیل حکم یزید دے دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اسی 9ویں تاریخ کو شمر نے حضرت عباس علیہ السلام کو اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی۔ انہوں نے بڑی دلیری سے اسے ٹھکرا دیا۔ اسی 9ویں کی شام آنے سے پہلے شمر کی تحریک سے ابن سعد نے حملہ کا حکم دے دیا۔
امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام کو حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہا اور پھر حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے دشمن کے آنے کی اطلاع دی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی. میں نے سرکار دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. انہوں نے فرمایا کہ حسین تم کل میرے پاس پہنچ جاؤ گے. جناب زینب سلام اللہ علیہا رونے لگیں اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا تم جا کر ان دشمنوں سے ایک شب کی مہلت لے لو. حضرت عباس علیہ السلام تشریف لے گئے اور لڑائی ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی. یہاں پر میں اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں. مصائب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے. اللہ پاک آپ سب کو اس ذکر پاک سننے کے صدقے میں تمام مشکلات سے آزادی دے. اللہ پاک آپ کی زندگی، آپ کے رزق اور آپ کے کاروبار میں اور آپ کی خاص طور پہ صحت میں برکت عطا فرمائے. سلسلہ جاری ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے شب عاشور کا ذکر کروں گا اور اس رات کے مصائب کا ذکر بھی کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.